अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से चैनल पर खुशामदीद। तो मैं आज फिर से आई हूँ सजीला निसार के नावल फनाए जाना की किस्त नंबर 25 के साथ। तो किस्त को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी लाजम दबाइएगा ताकि अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। और इसके अलावा पीछे से आने वाली पंखे की आवाज़ को भी इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए बढ़ते हैं अब हम किस्त की जानिब। दाऊद दाऊद शुक्र तुम आया। मुझे यहाँ से दाऊद नहीं कैप्टन दाऊद, और अपने बाप का नाम आगे लगाना तुम्हें तौहीन होगा, हमारा भी और कैप्टन के ओहदे का भी। दाऊद इसकी बात बीच में काटता, कुर्सी की बाहों पर दोनों हाथ टिकाए आगे को झुकते हुए बोलता। इसको मुकम्मल साकत कर गया था। इसे अपनी समातों पर यकीन न आया था। क्या मतलब? बहरोज़ के हलक में फंसे फंसे से ये दो अल्फाज निकले थे जिस पर वो कहका लगाता पीछे हुआ था। कैसा लगा शॉक, धमाका? दाऊद फिर से ज़ोर से हंसा था और फिर एकदम संजीदा होता अपने ताया के हैरत ज़दा चेहरे को देखा। लानत भेजता है हम उस दिन पर जिस दिन बहरोज़ खान और दिलावर खान के साथ दिया। नफ़रत है हमको तुमसे, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे भाई से और तुम्हारा वो डायन बीवी से। थू है तुम सब पर। दाऊद नफ़रत से बोला था। बेटा तुम प्लीज़ डोंट कॉल मी बेटा। नफ़रत है कैप्टन दाऊद खान को तुम लोगों से। नफ़रत बेतहाशा। अरे तुम शौक में क्यों है? हम बताता है ना सब। दाऊद सीने पर हाथ बांधे आकर में मुस्कुराया था। जब मोरे ने पठान को सब हकीकत बताया तो वो दोनों बेखबर था कि हम बाहर खड़ा तमाम हकीकत सुन रहा है। ये सुनकर हमारा खून खोल उठा। दिल किया तुम तीनों का जान ले लें, लेकिन फिर मोरे ने पठान को रोका और फिर हम इनके साथ मिल गया। पठान से मिल गया और कहा कि मिलकर इन सबको बर्बाद करेगा, लेकिन इसके लिए किसी का भरोसा जीतना ज़रूरी था, तो ये काम हमको करना पड़ा। दाऊद इसके गिर्द चक्कर काटता इसे बता रहा था। वरना पठान से दुश्मनी का ढोंग रचाना भी मेरे लिए तकलीफदा था, लेकिन पठान ने मोरे ने समझाया हमको ये करना होगा। हम बहुत बार कमज़ोर पड़ा, लेकिन पठान हमारा हिम्मत बना। इसने कहा कि अगर दाऊद खान कमज़ोर पड़ गया तो तुम कमीनों का भरोसा कैसे जीतेगा? फिर हम पठान मूसादार पठान के खिलाफ खड़ा हुआ और तुम लोगों का भरोसा जीता, और पठान को तुम लोगों के करतूत से आगाह करता, और फिर मैं कैप्टन बना, कैप्टन का ओहदा हासिल किया जो हमारे लिए खासकर पठान के लिए फ़ायदेमंद था। फ़ौज को कोई आदमी पठान के खिलाफ हाथ उठाने का या कोई कार्रवाई करने का जुर्रत नहीं कर सकता था। यूँ हम अपने प्लान को बखूबी सरअंजाम दे रहे थे। दाऊद के मुंह से ये तमाम सच्चाई सुनते इसका सर घूम रहा था। इसे लगा ये सब ख्वाब है। और फिर कल रात हम जानता था पठान पहाड़ों के बीच से गुजरेगा, तो वहाँ तुम अपने आदमी पठान की मौत के लिए छोड़ा है। हमने पठान का वहाँ से गुजरने पहले इन तमाम आदमियों को दूसरी जानिब गलत इन्फॉर्मेशन देकर भेजा और अपने आदमियों से इन सबको जहन्नुम वासिल किया। दाऊद अब इसके सामने रुका था। और फिर पठान से मिलते रात को हमने बताया कि तुम कहाँ मौजूद होगा। दिलावर खान का तो मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे ज़रिए हम बखूबी मालूम कर सकता है। तो अब बताओ कैसा लगा हमारा प्लान? कोई कमी तो नहीं रहा ना? तुम दाऊद खान, मैं तुम्हारा जान ले लूँगा। बहरोज़ खान कुर्सी से बंधा अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। जान तो हम तुम्हारा लेगा बहरोज़ खान। तुमने बहुत बेदर्दी से मारा हमारे पठान के मोरे को और इस डायन को हमारे सर पर मुसल्लत किया, और मेरे प्यारे मोर पर आज तक जुल्म सितम करता आया। सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब बर्दाश्त ख़त्म हुआ। अब वक्त है तुम लोगों का अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने का। दाऊद ने बोलते साथ दो मुक्के इसके मुंह पर बरसाए को कुर्सी समेत औंधे मुंह गिरा था। पड़ा रहा ऐसे ही जाहिल इंसान। दाऊद गुस्से से कुर्सी को ठोकर मारता कमरे से निकल गया था, क्योंकि इसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। पठान तकरीबन 11 बजे कमरे में आया तो कमरा खाली था कि अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और ज़ुराशा गीला चेहरा लिए वॉशरूम से निकली थी। पठान ने इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखा, जबकि वह बिना कोई रिस्पॉन्स दिए इसे इग्नोर करती शीशे के सामने खड़ी हुई थी। इसका क्या हुआ? वो खुद से बुड़बुड़ाता और बेड से उठा और दरवाजे की जानिब जाते इसे बंद किया था कि अचानक इसकी नज़र दरवाजे के साइड में मौजूद बास्केट पर पड़ी, जिसमें फूल बेकदरी से पड़े थे। इसके दिमाग में झमाका हुआ और बेख्तियार अपना हाथ सर पर मारा था। वो तो भूल ही गया था, मतलब वो इस वजह से इससे खफा थी। मेरी जान कल बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इस वजह से रात को नहीं आ सका। पठान इसकी जानिब जाते शर्मिंदगी से बोला था, जबकि वो खामोशी से बालों को सही कर रही थी। कुर्बान। पठान ने इसकी पुष्ट पर जाते इसे पीछे से हिसार में लेते मोहब्बत से पुकारा और इसकी गर्दन को धीरे से लबों से छुआ था। वो फ़ौरन इसका हिसार तोड़ती इससे दूर हुई थी, अलबत्ता वो इसकी जानिब बिल्कुल नहीं देख रही थी। अच्छा ना, अब नहीं हो प्लीज़। वो इसकी गाल और अंगूठे की मदद से सहलाते बोला,
جسے اس نے فوراً جھٹکا تھا۔ پٹھان نے ہونٹ بھینچے تھے۔ کچھ کہا ہے میں نے تمہیں؟ جاؤ جہاں تھے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس سے نظریں چرائے بولی، شاید آنکھوں میں ابھرتی نمی چھپانا چاہ رہی تھی، اور اس کے پاس سے گزرنا چاہا، لیکن پٹھان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ایک جھٹکے سے کھینچا کہ وہ کسی کٹی شاخ کی مانند اس کے سینے سے آ لگی۔ تو کہہ لو میں نے کب روکا ہے اپنے دل کے قرار کو؟ پٹھان اس کو مکمل اپنے حصار میں لیتے بولا، جسے وہ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم جہاں تھے وہیں رہو، آنے کی زحمت کیوں کی؟ دل دکھا ہے میرا، اور آپ سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے، نہ آپ کی قربت کا دل ہے، دور ہو جائے۔ وہ بھرائی آواز میں بولتی، اس سے دور ہونا چاہتی تھی۔ بہرام خان کو پکڑ لیا ہے۔ پٹھان کی سنجیدگی میں کہے الفاظوں پر زراشا کے ہاتھ رکے اور اس کی جانب دیکھا جو اب بہت سنجیدہ تھا۔ دلاور خان لاپتہ ہے، لیکن آخر کب تک؟ اسے بھی ایک دن پکڑ لوں گا۔ پٹھان ایک ہاتھ اس کی کمر پر ٹکائے جبکہ دوسرے سے اس کے بال صحیح کرتے بولا، جبکہ وہ خاموش تھی۔ میں باری باری ان سب کو ان کے کیے کی سزا دوں گا، ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ پٹھان اپنی بات مکمل کرتے خاموش ہو گیا تھا تو زراشا نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا تھا۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، تمہارے لیے خود کو سجایا تھا، پر تم آئے ہی نہیں، تو بس دل بہت خفا تھا۔ وہ بولتے بولتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس نے مزید اسے گھٹ میں بھینچا تھا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب میں تمہیں اپنی محبت کی شدتوں سے آگاہ کروں گا۔ یہ کچھ خبیثیوں کا انجام ہو جائے، پھر تم، میں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے پٹھانی۔ پٹھان آخر میں شرارت سے بولا تو وہ شرما کر مزید اس کے سینے میں گھسی تھی۔ پٹھان نے بھی مسکرا کر اپنے لب اس کے بالوں میں رکھے تھے۔ بہروز خان کہاں ہے؟ کچھ توقف کے بعد زراشا کو یاد آیا تو وہ پوچھ بیٹھی۔ اسی گھر میں، اس نے اس کی گال پر چک لگاتے کہا اور واپس اسے خود میں بھینچا تھا۔ مطلب صاف تھا، اب وہ اس متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ زویا کچھ دیر پہلے ہی آفشان سے پوچھتی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور واپس آئی تھی۔ جب سے وہ واپس آئی تھی کمرے میں تب سے ٹہر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور داؤد اندر داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس کی بے چینی دور کر گیا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ داؤد نے بھی مسکرا کر اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ داؤد میں بہت خوش ہوں۔ خوشی کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں شرم کا بھی عنصر موجود تھا۔ اچھا، کیوں خوش ہے تم؟ داؤد نے اس کی کمر سے ہلاتے کہا تو وہ اس سے الگ ہوتی شرم سے پلکوں کی باڑ گرا گئی تھی۔ دھڑکنیں معمول سے تھوڑا تیز چل رہی تھی۔ بتاؤ نا کیا ہوا؟ داؤد تھوڑی کی مدد سے اس کا چہرہ اٹھائے بولا تو وہ لب کچاتی پیچھے ہوئی اور بیڈ پر موجود رپورٹس اس کے سامنے کی تو اس نے ناسمجھی سے ان کو تھاما تھا۔ بتاؤ نا کیا ہوا؟ داؤد تھوڑی کی مدد سے اس کا چہرہ اٹھائے بولا تو وہ لب کچاتی پیچھے ہوئی اور بیڈ پر موجود رپورٹس اس کے سامنے کی تو اس نے ناسمجھی سے اسے تھاما تھا۔ جیسے جیسے داؤد رپورٹس پڑھ رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات ویسے ہی بدل رہے تھے۔ زویا خاموشی سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ مطلب یہ؟ داؤد کو سمجھ میں نہ آیا وہ کیا بولے۔ خوشی اس کے انگ انگ میں سما گئی تھی۔ زویا نے نم آنکھوں سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تو تم نے مجھے اتنا بڑی خوشی دیا میں اف زویا، داؤد نے بولتے ساتھ اسے کمر سے اٹھایا گول گول گھمانے لگا۔ ان دونوں کے قہقہے کمرے میں گونج رہے تھے۔ زربینہ جو ان کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ اندر سے آتی ہنسنے کی آوازیں سن کر رک گئی تھی اور نحوست سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ نہ جانے کون سا خوشیاں ان کو چڑھا ہے۔ وہ حسد کے مارے بند دروازے کو دیکھتے کڑی تھی۔ زویا تم نہیں جانتا، میں بابا بننے والا ہوں۔ تم امی جان، اف ہم بہت خوش ہیں۔ مورے بھی سن کر خوش ہوگا۔ اسے گھمانے اور خوشی سے بولنے کے باعث اس کی آواز ہانپی ہوئی تھی اور زربینہ جو قدم آگے بڑھانے والی تھی یہ بات سنتے اس کے قدموں کو حسد کی زنجیر نے جکڑا تھا اور اس کا دل کیا ان دونوں کی اس خوشیوں کا آگ لگا دے۔ مورے کے علاوہ کسی کو مت بتانا، داؤد نے حالات کے پیش نظر اسے بیڈ پر بٹھاتے کہا۔ زراشا کو؟ وہ دو لفظ بولتی لب کچانے لگی۔ اسے لگا وہ منع کر دے گا جبکہ وہ مسکرایا تھا۔ ہم دونوں بہت جلد یہ خوشخبری پٹھان اور زراشا کو دیں گے۔ ابھی مجھ کو کہیں جانا ہے، رات باہر ہوگا، کل تک واپس آ جائے گا، اس نے زویا کے ماتھے پر لب رکھتے کہا اور پھر اسے خود میں بھینچا تھا۔ تم دونوں کی خوشیوں کو زربینہ خان نے آگ نہ لگایا تو ہمارا نام بدل دینا۔ زربینہ خود سے بڑبڑاتی پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی تھی۔ پٹھان کے جانے کے بعد زراشا کا دل کیا وہ بہروز خان کو ایک بار دیکھے، لیکن پٹھان کا بھی ڈر تھا اگر اسے پتہ چلتا وہ اس کی جان نکال دیتا، لیکن اس نے تو بس ملنا تھا اور کچھ اپنے حساب بھی چکتا کرنے تھے، اور ویسے بھی پٹھان کی رات سے پہلے واپسی نہیں ہونی تھی، اس لیے خود بھی ہمت جمع کرتی دراز سے چابی نکالی جو اس نے پٹھان کی دراز سے اسے چھپ کر نکالی تھی
اور دوپٹہ خود پر اوڑھتی کمرے سے نکلی تھی اور نیچے آتی پیچھے کے پورشن میں گئی تھی جو فی الحال سنسان پڑا تھا۔ وہ تہہ خانے میں داخل ہوئی تو اسے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ تھوڑا آگے گئی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، جبکہ بہروز خان یوں کسی کے دروازہ کھولنے پر خاموش ہوتا دروازے کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ سراشا، میرا بچہ۔ بہروز خان کو یہاں سے فرار کی ایک کرن دکھائی دی۔ تایا جان، پٹھان مجھ پر ظلم کر رہا ہے، اللہ کے لیے میرا بچہ مجھے آزاد کر دو۔ بہروز خان مکر بکھیرتے رو رہا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، زراشا نے اس سے نظریں چرائے کہا۔ ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، ہم جو یہاں سے نکال دے، ورنہ پٹھان جان لے لے گا۔ بہروز خان کی آواز بلند ہوئی تھی تو زراشا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم کو آفشاں کا قسم ہے، ہم نکال دیں یہاں سے، پٹھان کا واسطہ، پٹھان کا قسم ہے تم کو، ہمیں بخش دے۔ اس کے یوں قسم دینے پر وہ لب کچائے الجھی تھی۔ ایک شرط پر، زراشا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو اس نے ایک امید کے تحت چمکتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جو الجھی ہوئی تھی۔ آپ یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، ہماری زندگیوں، ہماری خوشیوں سے دور، ہمیشہ کے لیے۔ زراشا کی شرط پر اس نے زور و شور سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ہاں، بہت دور چلا جائے گا، تمہارے پاس واپس کبھی نہیں آئے گا، مجھ کو جانے دے بس۔ رکے، میں آتی ہوں۔ زراشا یہ کہتے باہر بھاگی تھی، جبکہ بہروز شاطرانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس اپنے جال میں پھنسا چکا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ واپس آئی اور جلدی سے اس کے ہاتھ کھولنے لگی تھی، جو تھوڑی مشکل میں ہو رہا تھا۔ ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولے گا میرا بچہ۔ بس واپس کبھی مت آئیے گا، ورنہ میں دوبارہ پٹھان سے نہیں بچا پاؤں گی۔ وہ اس کے ہاتھ کھول کر پیچھے ہوتے بولی تو وہ کرسی سے اٹھا تھا اور پھر زراشا اسے لیے باہر آئی اور بہت احتیاط اور مہارت سے وہ بہروز خان کو یہاں سے فرار کرا چکی تھی، اور خوف زدہ بھی تھی پٹھان کے ہاتھوں اپنے ہونے والے انجام کا سوچ کر۔ وہ جانتی تھی اس نے اس گنہگار کو آزاد کروایا ہے جس پر بے شمار قرض ہے، گناہ کے پٹھان اسے زندہ زمین پر گاڑ دے گا، وہ یہ بات بخوبی جانتی تھی۔ داؤد کے جانے کے بعد زویا اپنے بچے کا سوچتی بہت خوش تھی۔ آفشاں نے بھی انہیں ہزار دعاؤں سے نوازا تھا، جس وجہ سے وہ اور زیادہ خوش تھی۔ زویا بیڈ پر بیٹھی موبائل میں کچھ دیکھ رہی تھی کہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور زربینہ اندر داخل ہوئی۔ زویا زربینہ کو دیکھتی حیرت میں مبتلا ہوئی تھی، وہ اس کے کمرے بہت کم یا شاید کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ امی جان، زویا موبائل بیڈ پر رکھتی اسے پکارتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ ارے امی جان کی پیاری بیٹی کیسی ہے، اور میری ہونے والا نواسا یا نواسی کیسی ہے؟ زربینہ کے پھن بکھیرتے انداز میں کہی بات پر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم نے تو بتایا نہیں، پر زربینہ نے خود ہی پتہ کر لیا، کیوں میرا بچہ؟ اپنی امی جان کو اپنے ہونے والے بچے کا خبر نہیں دینا تھا؟ وہ زویا کے قریب جاتے بولی تو زویا نے کڑوا گھونٹ بھرتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں بتانے اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی، زربینہ نے بے دردی سے اس کو بالوں سے دبوچا تھا کہ اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ اس کا گلا زربینہ کے تھپڑ نے گھونٹا تھا۔ میں تم لوگوں کا خوشیاں ملیہ میٹ کر دوں گی۔ وہ روتی ہوئی زویا کے بالوں سے دوبارہ پکڑتی 2 تھپڑ جڑے کہ وہ زمین پر گری تھی۔ یہ بچہ تو نہیں آئے گا۔ وہ زمین پر گری، وہ نیچے گری، زاروں کی طرح روتی زویا کو دیکھتے بولی اور جا بجا پیروں سے اس کے پیٹ پر ٹھوکریں مارنے لگی، جبکہ زویا روتی چلاتی بچاؤ کے لیے پکارتی اس کی ٹھوکروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بے رحم بنی اس کے پیٹ پر بے شمار ٹھوکریں مار رہی تھی۔ نہیں، زویا پوری قوت سے حلق کے بل چلائی تھی، لیکن زربینہ تو جیسے حیوان بنی ہوئی تھی۔ میرا بچہ، زویا پیٹ پر ہاتھ رکھتی چیخی تھی۔